نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا حقہ یوم حصادہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک سورۃ الانعام آیت نمبر 141 کے اندر اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح ہے: فصل کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی اس فصل سے عشر نکال لو۔ جو انسان اپنی فصلوں سے عشر نکالتا ہے وہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ جو انسان اپنی فصل سے عشر نہیں نکالتا وہ انسان سخت سے سخت گناہگار ہوتا ہے۔ کاشتکاری کا شعبہ انسانی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے اس شعبے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کاشتکاری کا شعبہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی جنت میں جب جائے گا تو وہ جنت میں پہنچ کر اللہ رب العالمین خالق کائنات کے دربار میں عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں بھی کاشتکاری کا، کھیتی باڑی کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو حضرات محترم، یہ کتنا مقدس شعبہ ہے کاشتکاری کا کہ جنتی جنت میں پہنچ کر اللہ رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں بھی کھیتی باڑی، کاشتکاری کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو رب العالمین فرمائے گا کہ میرے جنتی بندے، آپ کو جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ہر نعمت تجھے مل رہی ہے، تو لہٰذا اس جنتی کو بیج دیا جائے گا۔ وہ بیج بوئے گا تو پل جھپکنے سے پہلے وہ بیج اگ آئے گا۔ تو رب العالمین فرمائے گا، لو میرے بندے، جو تیری خواہش تھی اس کو پورا کر دیا ہے۔ تو ایک صاحب دیہاتی حضور کی خدمت میں اس وقت جب یہ گفتگو سرکار فرما رہے تھے حاضر تھے، ایک دیہاتی، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ یا قریشی ہوگا یا انصاری کوئی صاحب ہوگا جس نے کھیتی باڑی کا سوال رب کے دربار میں عرض کیا۔ تو حضور اس کی بات سن کر مسکرائے۔ تو پیارے محترم بھائیوں، کاشتکاری کا شعبہ بڑا مقدس شعبہ ہے، بڑا عزت والا شعبہ ہے۔ تو ہمیں اپنی فصلوں سے جو عشر کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے وہ عشر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے، حضور نے فرمایا، جس زمین کو بارش سے سیراب کیا جائے اس میں سے 10واں حصہ ہے۔ یعنی مفہوم اس طرح ہے کہ انسان نے زمین میں بیج ڈال دیا، اب اس نے اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کیا، زمین میں بیج ڈالا تو اللہ کی رحمت، بارش ہوئی، وہ فصل تیار ہو گئی، تو اس میں سے 9 من انسان اپنے پاس رکھے گا اور جو 10واں من ہے وہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کے رستے میں خرچ کرے گا۔ اسی طرح جو زمین کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر کھاد کا خرچہ ہے، بیج کا خرچہ ہے، یہ ساری چیزیں خرچہ کرنے کے بعد اس میں سے 20واں حصہ ہے، یعنی 19 من اپنے پاس رکھے گا اور 20واں من جو ہے وہ اللہ رب العالمین خالق کائنات کے رستے میں وہ خرچ کرے گا، غریبوں، مسکینوں اور دوسرے لوگوں کا وہ حق ادا کرے گا۔ بات ذہن میں رہے، اس میں سے بیج، کھاد
ٹریکٹر وغیرہ اور جتنے بھی آلات ہیں اخراجات کے، یہ نکالے بغیر اس میں سے وہ عشر ادا کرے گا، یعنی 20واں حصہ اس کا جو عشر کا ہے وہ نکالے گا۔ اسی طرح عشر سال کا گزرنا ضروری نہیں، جب انسان نے فصل بیجی اور فصل جب کاٹتا ہے، جیسے ہی وہ فصل کاٹے گا تو اس میں سے وہ عشر ادا کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ حق ہے اس کا کہ وہ عشر ادا کرے۔ اگر مالک رقم کی صورت میں عشر ادا کرے، یعنی جتنی وہ بطور مثال جیسے گندم کا آج سیزن چل رہا ہے، گندم کا موسم ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، تو جتنا اس کا وہ عشر بنتا تھا اس کے حساب سے اگر صاحب مالک رقم ادا کر دے تو پھر بھی یہ درست ہے۔ عشر کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جس بھی صاحب غریب کو ہم یہ عشر دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں، بلکہ اس کو ایسے لگے کہ یہ مجھے میرا بھائی، میرا ہمسایہ، اہل علاقہ، کوئی بھی انسان یہ ایسے ہے کہ یہ مجھے کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فصلوں میں برکت پیدا فرمائے اور ہمیں اپنی فصلوں سے اللہ تعالیٰ عشر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔